بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اور بڑا مشکل ہوتا ہے، یقین کیجئے، جب آپ کو ان موضوعات پہ بات کرنی پڑے، بحیثیت ایک فرد کے، بحیثیت ایک والد کے، بحیثیت ایک شہری کے، اور سب سے زیادہ مجھے مشکل لگتا ہے ایک ایسا مسلمان ہونے کے کہ ریاست ہو اسلامی، اور پھر مجھے یہ گفتگو کرنی پڑے۔ مجھے مورلی ایز اے ٹیچر، ایز اے پرسن، ایز اے ہیومن بینگ مجھے بڑا ڈی گریڈنگ لگتا ہے کہ یہ گفتگو بھی ہمیں کرنی تھی، لیکن کرنی اس لیے ہے کیونکہ دیکھیے یہاں پہ دو چیزیں جو ہیں وہ برے طریقے سے ناکام ہیں۔ ایک تو کراچی میں علی رضا کا دیکھیے کہ کیا ہم نے تماشا بنا کے رکھ دیا کہ اس کے منہ پہ تیزاب پڑا ہوا تھا، اس کو پیچھے سے گولی لگی تھی، اور پولیس رپورٹ کیا کہہ رہی تھی، پولیس سرجن کیا کہہ رہا تھا کہ جناب یہ خودکشی ہے۔ یہ بھی خودکشی ہم نے ایجاد کر لی کہ ایک شخص اپنی کمر پہ جا کے اپنے آپ کو گولی مار سکتا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھنا تھا۔ اور اس کے اوپر پھر اگر تین لوگ، ڈاکٹر سمیہ کا میں بڑا ممنون ہوں، انہوں نے بڑی آواز اٹھائی، اور جبران ناصر نے بڑی آواز اٹھائی، شاہ زیب خانزادہ نے بڑی ترتیب سے آواز اٹھائی اور مجبور کیا کہ جو کورٹ ہے، جو پینل ہے میڈیکل کا، وہ دوبارہ بنے۔ کیا یہ ادارے ناکام ہو رہے ہیں، ریاست ناکام ہو رہی ہے، یا انصاف دینے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ ہمیں کام کرنا ہی نہ پڑے؟ لیکن یہ جو بات، اب میں یہ بات کہہ رہا ہوں نا، تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنے جذبات کو روکوں کیسے۔ میں بغیر روئے اگر آج 60 منٹ گزار گیا نا تو میں نے جنت کما لی۔ بھائی 1.5 سال کی بھی نہیں ہے بچی، وہ ہے 16 ماہ کی۔ 16 ماہ کی بچی پتہ کتنی ہوتی ہے آپ کو؟ اگر آپ صاحب اولاد ہیں نا تو 16 ماہ کی بچی کو آپ اکیلے غسل خانے میں نہیں بھیجتے، کیونکہ وہ ٹب میں بیٹھے گی تو ڈوب جائے گی، وہ نہا نہیں سکتی اکیلی، اس کو ٹوائلٹ ٹرین کرنا پڑتا ہے۔ وہ اتنی سی بچی ہوتی ہے۔ اتنی سی بچی کے ساتھ اگر ایک 17 سال کا، یا مبینہ طور پہ مجھے نہیں پتا وہ 16 کا ہے 17 سال کا بچہ ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے، اور اس کے بعد بچی لینے کے گئی، یہ چیز لینے گئی۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس، کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ، ہم اسکول میں کہتے تھے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹافی لینا، جا کے دکان پہ کوئی بوتل لے لینا، کوئی اپنی پسند کی چیز لے لینا، ایسے ہی پاس ٹائم ہوتا ہے، یہ چیز لینی ہے۔ آپ نے اس کزن کے ساتھ، کزن نما رشتہ ہے یہ، جس کے ساتھ آپ نے بھیج دیا، وہ بچہ گھر بھی آتا تھا۔ اب اگر میں یہ سٹانس لوں کہ کوئی بھی ایسا کزن گھر میں نہیں آنا چاہیے، تو پورا کو پورا فیملی سٹرکچر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لوگ کس کے ساتھ جائیں، کس کو ملیں۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ایک بچی کو کسی بھی کزن بھی نامحرم ہے، اس کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہیے، تو بہت سے آپ کے طبقات جو ہیں ان کو یہ بات جو ہے وہ بری لگے گی۔ کہاں جا کے مریں، کیا کریں کہ ایک 16 ماہ کی بچی کو ان للہ و انا الیہ راجعون ریپ کرنا، مطلب اس ملک کے مقدر میں یہ بھی لکھا تھا کہ ہم یہ بات بھی کریں گے۔ میں اس بات کا داعی نہیں ہوں کہ عمر کے تقاضے بڑے ہوں تو یہ جائے نہ، ہر حالت میں۔ یہاں پہ ایک بڑی واضح بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور میں احسان مند ہوں ہمارے ایک دوست کا، جنہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ مجھ سے یہ پوچھا، خاص طور پہ جب وہ بات کر رہے تھے کہ اتنے مفتی صاحبان جو ہیں، وہ ایف آئی آروں کی بات کر رہے تھے، ہم کسی انسٹیٹیوشن کی بات نہیں کر رہے تھے، کہ یہاں پہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ بچہ کیا، وہ بچے پکڑے گئے ہیں، وہ بچوں کا گروپ بنا کر فیسیلیٹیٹر کے طور پہ استعمال کرتے تھے، پھر اس کو کاٹا پیٹا پھر پھینکا۔ یہ ابھی ریسنٹلی 2 ہفتے پہلے ہم نے اس پہ کتنی بحث کی، اور ہمارے مہمانوں نے اس کو کس طرح ڈیفینڈ کیا کہ آپ یہ بات نہ کریں، باقیوں کی بھی بات کریں۔ بھائی 1976 لوگ اگر کسی جگہ سال میں ملوث ہیں تو وہ بڑا ایشو ہے نا، اس کے اوپر کیوں بات نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا کہ کتب صاحب اپنا واضح سٹینڈ دے کہ ان کا کیا سٹینڈ ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ میرا واضح سٹینڈ ہے جناب کہ ان لوگوں کو سر عام اس طرح پھانسی دینی چاہیے جس طرح ہمسایہ ملک میں ابھی 13-14 لڑکوں کو دی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک 13 سال کی بچی کے ساتھ 3 دن تک ریپ کیا۔ اس کو سڑکوں پہ لے کے کیسے انہوں نے گھسیٹا اور گھمایا۔ ان لوگوں کو اس طرح سزا دیں جیسے ایران میں لٹکایا جاتا ہے، ان کو اس طرح سزا دیں جیسے سعودی عرب میں ہر جمعے کو کیا جاتا ہے۔ میں اس سے ایک قدم آگے جاتا ہوں، ان کو ویسے سزا دیں جیسا انہوں نے جرم کیا ہے،
جس طرح کا جرم کیا ہے اس طرح کی سزا دیں. ہاں آپ کے بہت سے سیکولر این جی او اس بات کے خلاف ہیں کہ سزائے موت نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال میں جب تک آپ اسلامی قوانین کو اس ملک کے اندر نافذ نہیں کریں گے, آپ اس بات پہ روندو رہیں گے ساری زندگی, سیاست کریں گے ساری زندگی, لیکن آپ انصاف نہیں دینے کے قابل بحیثیت ایک ریاست کے یا بحیثیت ایک معاشرے کے. کیا بات کروں میں اس بات پہ کہ 16 ماہ کی بچی ریپ ہو گئی, کیا وجوہات تھیں اس پہ, کیا نفسیاتی مسائل تھے. اور یار بھاڑ میں گئے ایسے نفسیاتی مسائل جہاں پہ ایک 16 ماہ کی بچی محفوظ نہیں ہے, وہاں پہ ہم ناکام ہو گئے ہیں. اور خدا کے واسطے تھوڑا سا رحم کریں, اور یہ جو ہمارے آزاد خیال خواتین و حضرات ہیں ان سے معافی مانگتا ہوں. آپ نے 80 سال دیا نا اس ملک کو, میں کہتا ہوں صرف 1 سال دے دیں اس ملک میں اسلامی قوانین نافذ کرنے کے, 1 سال دے دیں. اگر تبدیلی نہ آئی نا تو پھر آپ کا جو جی چاہے کریں. میں 1 سال جو ہے نا یہ بڑا لمبا عرصہ مانگ رہا ہوں, بڑا لمبا. یہ ایک مقدمے میں, وہ پپو کیس ہوا تھا نا ضیاء کے دور میں, تو لاہور میں پولیس اسٹیشن خالی ہو گئے تھے, کوئی تھانے میں نہیں جاتا تھا, چوری ڈاکہ ہر کام ختم, اس لیے کیونکہ پپو لٹکا بھگوان پورے میں نظر آ رہا تھا. آپ 1 سال دے دیں, یقین کریں اگر پھر انصاف نظر نہ آیا تو پھر میری گردن بھی کاٹ دیجیے گا, ہاتھ بھی کاٹ دیجیے گا, پھر آپ کا جو جی چاہے کیجیے گا. آج ہمارے ساتھ رجب علی ہوں گے جو کہ ہمارے رپورٹر ہیں ایک نیوز کے کراچی سے, ان سے بات کریں گے. لاہور میں ہمارے ساتھ سید ضیاء اللہ شہری صاحب ہیں. ضیاء صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ ثنا منیر ہیں. السلام علیکم ثنا. وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ طاہرہ ربام ہے. طاہرہ السلام علیکم. رجب سے شروع کرتے ہیں. رجب تھوڑا سا سیکو سباق دیجیے گا کہ یہ اتنی بڑی ناکامی ہوئی ہے, میں کیا کہوں, اور یہ کوئی اللہ کرے یا آخری کیس ہو. میں تو ہر پیر کو روتا مرتا ہوں اس بات پہ کہ یہ ظلم کب بند ہوگا, کب تھوڑا سا معاشرہ جو ہے وہ باشعور ہوگا. لیکن ہر ہفتے ایسا مقدمہ آتا ہے کہ سوچتے ہیں کہ یہ بھی بات کرنی پڑے گی. رجب اس کا سیکو سباق کیا ہے سارے معاملے کا؟ دیکھیں, آپ نے سب سے پیاری بات کہی کہ جب تک سزا اور جزا کا معاملہ نہیں ہوگا معاشرہ سدھر نہیں سکتا. لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے ان کو شے ملتی ہے کہ جب پچھلے کو سزا نہیں ملی تو اگلے کو بھی نہیں ملے. اس واقعے کی جہاں تک ہم بات کریں تو یہ کوئی منگل اور بدھ پچھلا جو گزرا ہے اس کے درمیانی شب کی یہ واقعہ ہے. اچھا, اس میں ایک بات یہ ہے کہ 1.5 سال تقریباً 28 سال پہلے ان کی میاں بیوی کی شادی ہوئی تھی. اس کے بعد اب اس وقت جو ہے دونوں کے درمیان کچھ تکلیف چل رہی تھی, کچھ معاملات چل رہے تھے. بیوی جو ہے وہ بیٹی کو, بچی کو لے کے, یہ 1.5 سال کی جو بچی ہے اس کو لے کر اپنے ماں کے گھر آ گئی تھی. لڑکا جو ہے وہ الگ رہ رہا ہے. اسلام آباد کے مختلف سیکٹر کے دونوں میکا اور سسرال جو ہے وہ مختلف سیکٹر میں ہے. بچی کو لے کر اس کی ماں آ گئی تھی اور بچی کی ماں اس وقت گھر پہ نہیں تھی. بچی کی ماں بچی کو چھوڑ کے محلے میں کہیں نکلی ہوئی تھی کہ اس دوران وہ بچہ جو ان کا رشتے دار تھا, یعنی جو بچی کی ماں ہے اس کی پھپھی کا نواسا, یعنی قریبی ایک رشتہ ہے اس لڑکے کا, منان اس کا نام ہے, اس کا ان کے گھر میں آنا جانا تھا. بچی کو اکثر جو ہے وہ چیز وغیرہ دلانے کے لیے لے کے بھی جاتا تھا. اس دن بھی یہی ہوا, اس نے کہا کہ میں بچی کو چیز دلا کے لے کر آ رہا ہوں, اور یہ پتہ نہیں تھا کہ پیچھے یہ پلاننگ تھی کہ جو لڑکا تھا منان, اس کے اور 2 دوست بھی پوری منصوبہ بندی میں جو ہے وہ ملوث تھے. یہ ابتدائی تفتیش میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک عمر نام ہے اور ایک اور دوست تھا. انہوں نے مل کے پلاننگ کی کہ بچی کو یہ جو ہے منان یہ بچی کو لے کر آئے گا قبرستان, اسی علاقے میں قریبی قبرستان بھی ہے, اور قبرستان جب وہ لے کر آئے گا تو پھر ہم اس کے ساتھ جاتی کریں گے. ہوا یہی کہ منان چیز دلانے کے بہانے جب بچی کو لے کر آیا اور پھر جب بچی کے ساتھ انہوں نے بدسلوکی کی, اس کے ساتھ درندگی کی, بچی کی حالت جب بگڑی تو وہ بچہ لڑکا جو ہے تقریباً اس کی عمر, گھر والے تو اس کی عمر 17 سال بتا رہے ہیں, البتہ ابھی اس کا عمر کا تعین ہونا باقی ہے. وہ بھی پولیس ریمانڈ میں, پولیس اس سے مزید تفتیش کر رہی ہے کیونکہ ابتدائی تفتیش. رجب یہ بتائیے کہ یہ جو لڑکا ہے یہ خود بھی یتیم ہے, ماں باپ نہیں ہے اس کے, یا یہ سچ ہے یا غلط ہے؟ جی, اس کے ماں باپ بچے کے نہیں ہیں, یہ بھی یتیم ہے. وہ آپ نے ایک بات صحیح کہی کہ یہ لوئر مڈل کلاس طبقہ ہے قیوم آباد میں زیادہ تر اکثر گھرانے سے, جو یہ بالکل ڈیفینس کے ساتھ یہ علاقہ لگتا ہے. تو یہاں کے زیادہ تر لوگ جو مزدور پیشہ ہیں, ان کی خواتین کی اکثریت جو ہے وہ بنگلوں وغیرہ میں گھروں میں کام کاج کرتی ہیں. تو ماں باپ مطلب اس ایریا کا تھوڑا. اچھا, یہ بھی بتاؤں کہ پچھلے دنوں آپ نے ایک بڑا کیس سنا ہوگا جو ہم نے جو ایکسکلوسیو دیا تھا کہ شربت والا, جس نے 300-400 بچیوں کے ساتھ بدتری اور زیادتی کی تھی. یہ بھی اسی ایریا کا یہی کیس ہے. یہاں پر کیونکہ بہت کنجسٹڈ کا ایریا ہے اور یہ ایک جو ہے وہ لوئر مڈل کلاس کا طبقہ ہے,
यहाँ पर मतलब लोगों का एक दूसरे के घरों में आना जाना, उस तरह की चीजें बहुत ज्यादा। अब तो ये कि स्कूलों में भी बच्चों को ये तालीम जो है वो दी जाती है, लेकिन वो तो बच्ची जो है वो स्कूल जाने के भी काबिल नहीं थी। अलबत्ता बच्चियों को भी ये तालीम दी जाती है, गुड टच, बैड टच वगैरह, ये एक अच्छी चीज है। लेकिन जब तक मुआशरे में सजा और जजा का मामला नहीं होगा, जब तक मामला हमारे बेहतर नहीं हो सकते। ये भी नहीं होगा कि बच्चा प्लानिंग के तहत छोटी बच्ची को, ये लड़का जो 17 साल जिसकी उम्र बता रहे मन्नान, बच्ची को लेके गया, वहाँ उसके 2 दोस्त भी मौजूद थे, कब्रिस्तान में अपने बच्ची के साथ ये रजब बहुत शुक्रिया, रजब बहुत शुक्रिया। कहाँ से बात शुरू करें? मतलब एक इस उम्र के अंदर ना सना बच्ची जो है ना वो पॉटी ट्रेन भी नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है, पॉटी ट्रेन भी नहीं होती, वो पैम्पर में होती है। ये बच्ची अखर, मैं रजब की बात को, क्योंकि वो क्राइम रिपोर्टर है, ज़ाहिर है उनकी इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा है, ये गैंग रेप है जी बिल्कुल। ये अभी तक बात किसी ने नहीं कही, ये गैंग रेप है। गैंग रेप करना, और फिर अब जैसे कि हम करते हैं ना आम तौर पे कि ये खातून ने 3 बच्चे मार दिए अपने, वलेंशिया में हो या इचरे बाज़ार में हो, हम कहते हैं उसके ज़्यादती बड़े मसाइल थे, उसके प्रेशर बड़े थे, हम पता नहीं क्यों बहाने लगा रहे हैं मुजरिम को डिफेंड करने के लिए। बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं, ये मुजरिम है, इन मुजरिमों को माशरे में नहीं रहना चाहिए, और इनको एक्सेप्टेंस शो करवा रहे हैं कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं बिहेवियर्स की। रीजन ये थी, वी आर जस्ट एक्चुअली गोइंग फॉर द कॉजेज रादर देन कि पनिश करें किसी को। ये तो हमने मजाज डाला है ना, हमने यहीं बैठ के मजाज सना डाला है ये कि नहीं उसके अपने मसाइल भी देखें उसकी शादी में क्या मसाइल थे, देखें उसकी खामद से क्या। हम जब ये लाइन कराते हैं ना, जब ये कार्ड खेलने लग जाते हैं, फिर उसके बाद फिर हम पूरा रास्ता बना देते हैं कि डिफेंस जस्टिफाई करने के लिए। भाई जुर्म हुआ है ना, देखिए क्राइम तो क्राइम है, वो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, उसको जस्टिफाई करना हमारा काम नहीं है। इसमें कितनी देर लगेगी? अब इसके ने देखें, अब वो जब उसके ये जो फाइंडिंग्स, जब एविडेंस जब क्लियर होता है, फिर उसको सजा दें, सिंपल सी बात है। हम सजा नहीं दे रहे ना, अब हम उसको जस्टिफाई करेंगे, कॉज पे जाएंगे, क्या वो जो हाथ थी, कोई खुदकुशी कर लेता है, कोई अपने बच्चों को मार देता है, कोई किसी का रेप कर देता है, वी आर जस्ट डिफेंडिंग द क्रिमिनल, सिंपल सी बात, सजा दें उनको, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई और की जरूरत ना हो काम ऐसा करे। जब हम देखते हैं ना ऐसे माशरे में कि किसी को कुछ भी सजा नहीं मिल रही, दैट मीन्स वो खुले हैं, देयर इज नो सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी। एक होता है ना सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, कि हमें पूछा नहीं जाएगा, उनको पता सारे ऐसे फिर रहे हैं आराम से, कोई कुछ का कह नहीं रहा, तो हम जो मर्जी करें, हमें पता सजा हमें नहीं होनी। जब आपके ज़हन में माशरे में जब ये चीज़ आएगी कि आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर माई डीड्स, ना सजा मुझे मिलेगी, मैं जो चाहे करूँ, मैं मतलब ना मुझे पुलिस सजा देगी, ना मेरा कुछ होना है। देखिए कत्ल के बदले कत्ल होता है ना, आपने किसी को मारा तो आपको भी मरना चाहिए, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जी आपको छोड़ दिया जाए। आपने गलत काम एक मासूम बच्चे के साथ आपने मुझे डॉक्टर ताहरा ये बताइए, बड़ी ईमानदारी से मैं पूछ रहा हूँ, ये वैसे आपसे मुतल्लिका नहीं है लेकिन मैं आपकी राय इस पर जानना चाहता हूँ। ये सारे इंसाफ जो हैं ये चंद घंटों में या चंद दिनों में सऊदी अरब में हो जाते हैं, दुबई में हो जाते हैं, ईरान में हो जाते हैं, इराक जैसे मुल्क में हो जाते हैं। ये पाकिस्तान को कौन सी दुआ लगी है कि हमने 25 साल मुकदमे लड़ने हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाना है और उसके बाद फिर माफ़ी तलाफ़ी भी हो सकती है बीच में। ये इंसाफ होता नज़र नहीं आता। पहली बात तो ये, क्या ये सहूलत, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये इन्वर्टेड कॉमा में कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये क्रिमिनल के लिए सहूलतकारी है कि आप उनको मौके पे सज़ा ना दें, जब तक नहीं करेंगे ख़त्म नहीं होगा। खातून मासूम थी, पाकिस्तान से उम्रे पे गई, उसको भेजने वाले ने उसके अंदर ड्रग्स रखे, सऊदी अरब ने माफ़ नहीं किया, उनको पता था कि ये औरत उम्रे पे आई है, लेकिन भेजने वाला पाकिस्तान में था, उस औरत को उन्होंने सज़ा दी, वो जेल में मरी है तो उसका जनाजा वापस आया। सज़ा का ड्रग लेकर जाए ना कोई अब सऊदी अरब। बिल्कुल ऐसा ही, आप सहूलतकार बनते जा रहे हैं हम जुर्म के। बिल्कुल ऐसा ही। और उसकी देखें, जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी में भी है। हम बच्चों को इस तरह की सज़ाएं दे के सिखाने की कोशिश करते हैं। पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है पूरा एक साइकोलॉजी के अंदर, जिसके ज़रिए बच्चों के बिहेवियर मॉडिफिकेशन की जाती है। इस्लाम में सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट है। अगर हम सज़ा और जज़ा देते ही नहीं तो हम तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही चैलेंज कर रहे हैं। सज़ा और जज़ा है साइकोलॉजी में, ऑफ कोर्स इट इज, पक्की बात है ना? आपने इस बात से हिलना तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने यू टर्न तो नहीं लेना? मैं यू टर्न, मुझे आज एक स्कूल बताएं जिसमें जज़ा और सज़ा हो। हमने खुद का मार नहीं प्यार, बिल्कुल आप डिफेंस चली जाएं, आप गुलबर्ग चली जाएं, आप पाकिस्तान के किसी ऐसे स्कूल में टॉप 10 में चली जाएं, वहाँ पे सज़ा का तसव्वुर नहीं है। हाँ, आपकी ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इसलिए सज़ा पीले स्कूल में चले जाएं,
मास्टर जॉब से निकाल दिया जाएगा, सज़ा नहीं हो सकती। आई एग्री विद यू, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो सज़ाएं थी उसको समझना ज़रूरी है। साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली आप सज़ा देंगे तो आपका बिहेवियर बिल्कुल मॉडिफाई होता है, मगर अगर आप सिर्फ मारने के ऊपर चीज़ें रखेंगे तो दैट्स ऑल्सो ह्यूमन जो है, आप इसको नहीं जस्टिफाई कर सकते। सो यस, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। मतलब जो हम स्कूल की इस वक्त सिर्फ बात कर रहे हैं, मगर जैसे बाकी सारे क्राइम्स हैं, जैसे आपके ख्याल में हम नॉर्मल लोग हैं? पाकिस्तानियों के बारे में नहीं, मैं नॉर्मल हो सकता हूँ? आप नॉर्मल, आप तो नॉर्मल। मैंने स्कूल में डंडे खाए हैं, स्टेज पे खाए हैं, हाँ, बिल्कुल आपने खाए, दौड़े लगाई हैं, डड्डू बने हैं, हाँ, होमवर्क नहीं किया तो क्लास के सामने खड़े हुए। भाई कौन से नफ्सियाती मसाइल में पड़ गए हम? हाँ, लेकिन क्या हो गया? फिर भी बहुत सारे लोग, सर आपको पता होगा कि जब सजा और रागिब नईमी का बाप, अल्लाह ताला उसको करवट जन्नत नसीब करे, उससे नरम मजाज छोटे कद का मैंने आलिम नहीं दुनिया में देखा। वो सजा देता था ना खड़े होने की एक टांग पे, तो वो लेनी पड़ती थी। तो वो दिस इज एक्चुअली सजा, दिस इज, आप उसको एक टांग पे खड़ा ये कर कौन से नफ्सियाती मसाइल हैं जो कि सजा देने से आ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये फिजिकल अब्यूज की मैं बात कर रही हूँ कि आप मारना जो है, डंडे से बच्चे को मारना जो है, दैट इज के वो उसको तकलीफ इतनी ज्यादा होना शुरू हो जाती है। बच्चे को आप डंडे से नहीं मार सकते। प्रिंसिपल्स ऑफ पनिशमेंट हैं जिसपे आप बच्चे को टाइम आउट दे सकते हैं, बच्चे को 100 दफा लिखने का देना जरा, जो पहले हमारे उस्ताद हमारे साथ किया करते थे, कोई गलती कर ली, कोई चीज सिखानी है, 100 दफा लिख के लेके आओ जी, बच्चा लेके आता था। सजा देने के तरीके हैं, बिल्कुल आप उनको फॉलो करें। स्कूल्स की सिर्फ इस वक्त बात करें और किसी चीज की बात। 80 साल हो गए पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह बने हुए। 70 साल तक पाकिस्तान में जितने भी इंटेलेक्ट पैदा हुआ है ना, वो डंडे के जोर पे ही हुआ है, वो पीले स्कूल से ही हुआ है, वो आपके माल रोड के स्कूलों से नहीं हुआ। फिर आप लोग तशरीफ़ लाए इस दुनिया में और आपने कहा नहीं ये फिज़िकल अब्यूज़ है, इसका मतलब एक यूँ फिज़िकल अब्यूज़ की पैदावार है। पाकिस्तान ने जो तरक्की की है, जो फ़ौज में पीएम एकेडमी में जाते हैं वो फिज़िकल अब्यूज़ लेते हैं, वो ज़हनी में आ रहे हैं। आपने क्या मुल्क को बना दिया खुदा के वास्ते? ये जितने यूनिफॉर्म लोग हैं इनकी ट्रेनिंग देखिए कभी जाके, ये आप इनको ज़हनी बीमार कहेंगे? वो ट्रेनिंग है, देखें वो ट्रेनिंग है, इसी तरह का एक तो स्कूल भी तो ट्रेनिंग है। नहीं, आप देखें उस्ताज़ा के कितने सारे केसेस हमारे सामने आते हैं और बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं जहाँ पे फिज़िकल अब्यूज़ का कोई तयन नहीं होता। जब आप सज़ा को एक टूल के तौर पे, इंस्ट्रूमेंट के तौर पे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप फौज की भी बात कर रहे हैं तो वो बोरियां उठा के 100 कदम या पता नहीं सुबह से शाम तक चक्कर लगाना है ना, डू दिस विद द किड्स। जरूरी थोड़ी है कि आपने उनको डंडों से इतना ज्यादा मारना है कि वो मर डंडा तो एक मिसाल है ना, बोरी उठा के आपको अगर 10 मील भागने के लिए कहा जाए तो आप कहेंगे ये फिजिकल अब्यूज़ बच्चे के साथ हो रही है। आप तो हर चीज़ को फिजिकल अब्यूज़ में ले जाएंगे। आप तो वो बच्चे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो टेस्ट ट्यूब में पैदा हो, टेस्ट ट्यूब में रहें, टेस्ट ट्यूब में ही दफन हो जाए। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ कि हमें फिर ये होगा जो हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। 16 महीने की बच्ची के साथ इस मुल्क में रेप हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है, खुदा का वास्ता है। उसका पैम्पर लीक हो गया था गुस्ल के वक्त, फिर माँ को पता चला। बिल्कुल उस बच्ची को तो तसव्वुर नहीं था कि ये हो सकता है। कोई लफ्ज़ हैं शाह जी, मुझे ईमानदारी से बताइए, वो कहेंगे जी बच्चा 17 साल का है, मान हो सकता है कानून इसके ऊपर कोई नरमी करता हो, जुवेनाइल किस्म का कानून लगता हो। दूसरा कानून जो आसानी दे सकता है वो हो सकता है कि कोई दियत दे दे इस जुर्म में। इस जुर्म के अंदर क्या उम्र या दियत का कोई रोल हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये वाक़या जो है ना बिलाल भाई, यकीनन ये इंसानियत के मुंह पर एक तमाचा है, थूक है खुदा की कसम। और जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, फ़कान्ना मा कतल अन्नास जमीया, वो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये एक बच्ची का 16 माह की मासूम बच्ची का कत्ल नहीं। कंपेयर किससे करेंगे हम? दौरे जाहिलियत से। पूरी हमारी कौम का जनाजा है, पूरी कौम की ये मैयत है, आप जो भी इसको आप कह लें। जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुझे इस बात पर बड़ा इत्मीनान हो रहा था, आप भी, सना बहन भी, हमारी दूसरी तहरा बहन भी और रजब ने भी, सब ने ये एक बात पे बड़ा ज़ोर दिया है, और वो ये ज़ोर दिया है कि ये दिन हम इसलिए देख रहे हैं कि यहाँ पर कानून को हमने नाफिज नहीं किया, हमने मुजरिमों को सज़ा नहीं दी। देखें ये सज़ा, ये कवानीन इस्लाम जो हैं ये किसने नाजिल किए हैं? जो खालिक़े कायनात है, जिससे बड़ा कोई रहमान नहीं है, जिससे बढ़कर कोई इंसानियत के हकूक़ को देने वाला नहीं है। तो ये जो इंसानी हकूक़ की बात करने वाले आज बेशर्म, उन्हें ये बच्ची इंसान नज़र नहीं आती? एक आवाज़ नहीं निकली किसी की, ये बच्ची इंसान नहीं थी। हाँ। ये जो इंसानियत का कत्ल हुआ है,
یہ اس کا کوئی حق نہیں تھا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ تو ان بچیوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جن کو درگور کیا جاتا تھا کہ میں قیامت کے دن ان کو کھڑا کروں گا عدالت کے اندر اور ان سے پوچھوں گا کہ تمہارے اوپر ظلم کرنے والے نے تمہارے اوپر ظلم کیوں کیا تھا. تو یہ بچی اس کے بارے میں اور کیسز کے اندر ریپ نہیں ملتے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ صرف ایک اپنی غیرت کی بنا پہ قتل کرتے تھے اور یہ بے حیائی اور فحاشی اور اپنی تسکین کے لیے سارا کچھ کیا گیا. اور تیسری بات ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ 18 سال کا. یہ میں عرض کروں اسلامی نقطہ نظر سے وہ بالغ ہے, ختم بات. وہ نابالغ نہیں ہے. 18 سال کی تو شرط صرف یہ ہے کہ وہ اس کا شناختی کارڈ نہیں بندہ, ہمارا قانون ہے. لیکن جو اسلام اور شرعی قوانین کے لحاظ سے وہ بالغ ہے اور بالغ کے اوپر جو جرائم ہمارے ہیں نا اس کے مطابق سزا اس کو ملنی چاہیے. اور یہ سزا یہ صرف ایک قتل کی سزا نہیں ہے. یہ میں سمجھتا جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ وہ تو 3 مجرم ہے وہاں پر, ایک تو وہ مسئلہ, دوسرا انہوں نے جس انداز سے پوری ریاست کی توہین و تذلیل کرائی پوری دنیا کے اندر, کی توہین کر دی ہے. اس میں کوئی دیشیت نہیں ہوتی. اور یہ بعض اوقات قتل غیلہ میں شمار ہوتا ہے چونکہ وہ اس کا عزیز ہے. ماں کو اطمینان تھا, بھیجنے والی نانی کو اعتماد تھا کہ یہ ہمارا اپنا بچہ ہے. جہاں اعتماد ہو نا وہاں انسان قتل ہو جائے, بڑا کوئی قتل ہو جائے نا تو وہ بھی قتل غیلہ ہوتا ہے. اگر ورثہ معاف بھی کرنا چاہیں تو وہ معاف نہیں کر سکتے. ریاست لازمی اس مجرم کو قتل ہی کرتی ہے سزا میں. تو یہ قتل غیلہ کی قسم ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں, چونکہ میں قانون کا طالب علم ہوں. یہ قتل غیلہ ہے. اور خیال میں شاہ جی ہم اسلامی قوانین, اسلامی پاکستان ریاست ہے, ہم اسلامی قوانین کو اپلائی کرنے میں, ان کو ایگزیکیوٹ کرنے میں شرم کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ ہمیں پرابلم کیا ہے؟ یہ اللہ نے قرآن میں اللہ اس لیے فرمایا ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. جب اللہ کا قانون کسی مجرم پہ نافذ کرو نا تو تمہیں اس پہ ترس نہیں آنا چاہیے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے, اسے تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے. ابھی آپ نے مثال دی, سعودی عرب کی مثال دی آپ نے, ایران کی. اب مجھے یہ بتلائے وہاں جرائم ہمارے برابر ہیں, کم میں توبہ. اور یہ آپ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ چھوٹے چھوٹے ملک جو ہمارے مقابلے میں, وہاں پر تو مہینے کے اندر اندر پار پار ہو جاتا سارا معاملہ. تو یہاں سال ہر سال کس چیز, میں سمجھتا ہوں اس کیس کو بنیاد بنایا ریاست. اور سچی بات ہے کہ یہ بچوں کو ان کے تحفظ کے لیے جو اسلام نے ہمیں بہت زیادہ اس بات پر زور دیا ہے, کیونکہ وہ مظلوم ہیں, چھوٹے ہیں, بے سہارا, اس وقت وہ بے بس ہوتے ہیں, ان کے تحفظ کے لیے اس کو بہت جلد اس معاملے کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور ان مجرموں کو سرعام سزائیں دینی چاہیے. اور جو بھی آپ نے وہ اعجاز اور پپو وہ جو آپ نے کیس کی بات کی, میں خود اس کا یہاں لاہور میں پڑھتا تھا. اچھا, وہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو پھانسی چڑھتے دیکھا ہے, وہ 3 مجرموں کو. اور واقعتاً ایسا ہوا تھا کہ کئی سال اس کی وجہ سے ہمارے یہاں پر سناٹا تاری ہے. یہ بھی دکھائیں سر, آپ جو ہے محافظ یہ سنا نے جو بات کی ہے نا کہ یہ پھر یہ جو بات ہے نا اس کو جس طرح ہم سیاست دانوں کی ایک ایکسپوز کرتے ہیں, یہ بھی دکھانا چاہیے. پریس کانفرنسوں کو لائیو کٹ کرتے ہیں نا, تو پھر ہم اس کو بھی لائیو کٹ کر کے لوگوں کو بتائیں. لیکن اس کے خلاف بھی محاذ کھڑا ہو جائے گا نا کہ ظلم دکھا رہے ہیں, فلانا دکھا رہے ہیں, پیمرا کے قوانین ہوں گے, فلانے کے قوانین ہوں گے. یہ تو اللہ نے قرآن والی یہ شہادت قرآن کا حکم آ جائے اور آپ نافذ نہ کر سکیں تو پھر آپ کو شرم کرنی پڑے گی. لیکن واپس آ کے دیکھتے ہیں کہ ہم آخر اسلامی قوانین اپلائی کرنے میں شرمندگی محسوس کیوں کر رہے ہیں. 16 سال کی بچی آپ نے مروا دی. آپ آج بھی یہ سوچیں گے, بحث کریں گے کہ قوانین کون سے ٹھیک ہیں, نفسیاتی مسائل کس کے ہیں. اس کے لیے میں نے لفظ ایجاد کیا ہوا چینگو پانگا, ادھر جائیں, راستہ نہیں آپ نے کہیں سیدھا لینا. بھائی یہ تب تک ہوتے رہیں گے. خدا کی قسم میں کیا بات کروں, میرے منہ میں جملہ غلط آ گیا تھا. ہم اس معاشرے سے ہیں جہاں ہم ہر بچی کو, ماں کو, بہن کو اپنی بہن تصور کرتے تھے. آج کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہو گئی؟ یہ سارا کا سارا بلیم ہم نے سوشل میڈیا پہ ڈالنا ہے یا اس نفرت میں, معافی کے ساتھ شاہ جی, اس نفرت میں کہ کیونکہ یہ مولوی کہہ رہا ہے اس لیے میں نے نہیں ماننا, یہ طبقہ غلط ہے, اس یہ جو کہے گا میں اگینسٹ ہوں. بھائی آپ نے حق کی بات کرنی ہے. اگر آج بھی آپ نہیں کر سکتے بالکل تو پھر کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا آپ کو. واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہاں اگر دہشت گردی ہو جائے نا, کہیں دھماکہ ہو جائے, تو ہم کہتے ہیں جی ڈبل سواری بند کر دیں. یہ ہمارا حل ہوتا ہے, یہ ہم نے حل دیا ہے کہ ڈبل سواری بند کر دیں. تھانے کے اندر ایک اسپیشل
لڑکی کے ساتھ، اسپیشل کا مطلب ہے کہ اس کو مینٹلی ریٹارڈڈ تھی وہ، اس کے ساتھ اگر ریپ ہو جائے تو اس کا ہم نے پھر سلوشن یہ نکالا ہے کہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کوئی خاتون تھانے میں نہ جائے، یہ حل ہے اس کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عشاء کے بعد کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ صبح تک کا انتظار کرے تھانے جانے کے لیے؟ یہ انتہائی انسینسٹیو سولوشنز ہیں جو ہم دے رہے ہیں۔ ہم اگر کردار ٹھیک نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنا سلیبس ٹھیک کیجئے، اگر آپ سلیبس بھی امپورٹنٹ بنائیں گے تو پھر آپ ان چیزوں کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، قبرستان ایک عبرت کی اور خوف کی جگہ ہے۔ آپ فاتحہ پڑھنے بھی جائیں تو آپ کو عبرت آتی ہے، خوف آتا ہے کہ یہاں میری باری بھی لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں یہ جگہ ہے کہ نہیں ہے میری۔ قبرستان میں جا کے ایک 3 جوان بچے مبینہ طور پہ، وہ ایک بچی جو کہ صرف 16 ماہ کی ہے، جو پوٹی ٹرین نہیں ہے، اس نے پیمپر پہنا ہوگا، پیمپر پہنا ہوگا نا اس نے، اس کے ساتھ ریپ کرے۔ خوف خدا ختم، خوف قبرستان ختم، مورل ختم، ہر شے ختم۔ اب اس کے بعد ہم جسٹیفائی کر رہے ہوں اگر کسی بھی بات کو، تو پھر کنٹرول ڈیلیٹ دبا کے معاشرہ ہی نیا بنائیں، ریسیٹ ہی ہوگا، پھر ریسیٹ ہی ہوگا۔ ایگزیکٹلی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ریسیٹ کی ضرورت بھی ہے۔ ریسیٹ، معاشرہ ری شیپ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ یہ یعنی دل دہلا دیتا ہے، قبرستان کے پاس سے گزرنا بھی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ سزائیں ہمیں سخت کرنی پڑیں گی؟ سزائیں ہمیں عام کرنی پڑیں گی، سخت کی بجائے اگر آپ سزا دینا ہی شروع کر دیں گے تو شاید کوئی چینج شروع ہو جائے گا۔ ہم سزا ہی نہیں دے رہے، دے ہی نہیں رہے۔ اینڈ دین اگین، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ وہ جو ریپ کرنے والے لڑکے ہیں وہ بھی 16-17 کی ایج کے جو ہیں وہ لوگ، یعنی کہ قانونی مائنر ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اب اگر آپ ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھیں، جتنے بھی آپ کو ریپ کرنے والے جو لوگ نظر آئیں گے ان کی ایج جو ہے وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے، 16-17 سے لے کے پھر آگے 20 اور 28 کے بیچ میں زیادہ تر اس کی فال کرتے ہیں۔ یہ کانٹینٹ دیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے جو سوشل میڈیا پہ آپ گندی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں سر؟ بالکل، یہ اس کی بہت میجر وجہ ہے۔ دین اگین، اور آج اگر حکومت بین کر دے تو ہم حکومت کے خلاف کھڑے ہیں۔ حکومت نے بین کیا ہوا ہے، آپ کے پاس نہیں اوپن ہو سکتی، مگر ہمارے پاس وی پی اینز ہیں، ہمارے پاس پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، ہمارے پاس ڈارک ویب ہے۔ یہ میں بات میں بالکل دل سے کہہ رہا ہوں، آپ صاحب اولاد ہیں، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں اور میں قسم کھا کے بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ اگر تھوڑی سی کوئی ایسی بات کر رہی ہوں گی جو کہ مجھے نہ قبول نہیں ہوگی تو میں آپ کے ساتھ سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ حالانکہ میرا اس کے ساتھ کوئی شرعی رشتہ نہیں ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کے ساتھ آپ کی بیٹی کو کمپیئر کر سکتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ ایک انسانی جذبہ ہے، بالکل اخلاقی طور پہ بندہ یہ انسانی جذبہ ہے۔ مجھے اس عمر کی بچی میں اپنی بچی اگر نظر نہیں آ رہی تو میرا کوئی ذہنی توازن، میری کوئی تربیت میں اور دوسرا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، اس میں کوئی بہت بڑا نقص ہے۔ آپ بیٹیوں اور بیٹوں والے بھی آج کیا صاحب اولاد ہوں تو سیف فیل کرتے ہیں اس معاشرے میں؟ دیکھیں، کبھی بھی سیف نہیں فیل کرتے۔ میں سمجھتی ہوں اس کی مدر کو گھر پہ ہونا چاہیے تھا، کبھی بھی اپنے اچھے چھوٹے بچوں کو کبھی بھی ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں۔ پاکستان میں اکثر جب ہم خبریں دیکھتے ہیں نا، یہ واقعہ تبھی پیش آتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مدرس نے اپنے بچوں کو کہیں اکیلے بھیج دیا ہے، یا مدرس خود گھر پہ نہیں ہوتی، بچے انسپروائزڈ ہیں۔ زینب والا کیس آپ کو قصور کا یاد ہے؟ ہاں، وہ ماں باپ عمرے پہ گئے ہوئے تھے، اور ابھی جو سرگودا والا واقعہ ہے وہ اس کو ماں باپ نے ویسی ماں نے بھیج دی چیزیں لینے چلی جاؤ۔ پھر آپ کی چھوٹی بچی آپ نے گھر پہ کیوں اکیلی چھوڑی؟ آپ کو کبھی بھی چاہے جتنا مرضی کو سگا آپ کا آ جائے، وہ کبھی بھی آپ نے چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ آپ نے کبھی بچیوں کو خاص طور پر اکیلے نہیں چھوڑنا۔ معاشرہ ایسے ہی، حالات ایسے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ قرآن پاک کے اندر بھی دیکھیں سزا جزا کا ہے نا، کیوں بات کرتے قرآن پاک کہ دوزخ میں ایسے ہوگا آپ کے ساتھ؟ بڑا کلیئر قرآن پاک کہتا ہے اگر یہاں کرو گے تو آخرت میں آپ کا اچھا نہیں ہونا۔ تو جب قرآن پاک میں بات کی ہے تو کیا آپ کو ان کو نہیں پتا کہ آخرت میں اگر یہاں اگر چھوٹ جائیں گے تو کیا آخرت میں نہیں پکڑے جائیں گے؟ آخرت میں تو پورا لکھا ہے جی، میں تو پتہ نہیں وہ کھولتا ہوا پانی ڈلے گا ان کے اوپر، جہنم کے آخری ٹائم میں جائیں گے۔ پوری کلیئر کٹ سزا لکھی ہوئی، قبر کا عذاب ان کے اوپر آئے گا۔ مجھے جلدی سے ایک بات بتائیے، یہ جو جین زی کو ہم نے بریکٹ میں ڈال دیا ہے کہ یہ جین زی ہے، اس کو ایک نام ایک ٹائٹل دے دیا، جیسے کہ ایک زمانے میں طالبان ہم نے ٹائٹل دے دیا تھا، پھر ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے، کون ہے، 20 سال لگے ہمیں۔ یہ جین زی کا ٹائٹل دے کے ہم نے آزاد تو نہیں چھوڑ دیا اپنی نسل کو؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتی کہ یہ جینزیز میں سے آنے والے لوگ ہیں، یہ جنہوں نے ابھی کیا ہے، یہ جینزی ہے،
یہ الفاظ میں سے کہیں کہیں فال کر رہے ہیں. اس سے بھی آگے گئے؟ جی 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 بالکل. اچھا جی جنزی سے بھی آگے. ہاں جی ایسا پتہ کیا بات ہے کتب بھائی, ہمیں جو ہے نا نسل کی تربیت جو ہے وہ ایکچولی تو پیرنٹس, اساتذہ, ہماری یونیورسٹیز اور پھر ہمارا جو لا ہوتا ہے اس کا کام ہے ہماری تربیت کرنا. جب وہ تربیت ختم ہو, جب میں کلینک کے اوپر چیزیں دیکھتی ہوں نا, میں تربیت کی ابھی بات کر رہی ہوں, جتنے بھی لوگ آتے ہیں, کیونکہ میں سیکشول پرابلمس کو, سیکشول ابیوز کو ڈائریکٹلی ڈیل کرتی ہوں, میرا یہ کام ہے. تو میرے پاس لوگ اپنے مسئلے اس طرح کے لے کے آتے ہیں. جب میں ان سے پوچھتی ہوں نا کہ پہلا ایکسپوجر کیسے ہوا تھا, تو پتہ چلتا ہے کہ دوست نے ایک پون بھیجی تھی, دوست نے ٹچ کیا تھا, دوست نے یہ کیا تھا. تو یہ فیسیلیٹیشن جو ہے یہ ہمارا مائنڈ سیٹ چینج کر رہی ہے. جی بالکل بالکل. ایک ارلی ایکسپوجر آف تھنگس جو ہے وہ آپ کو بہت خطرناک چیزوں کی طرف جو ہے لے کے جا رہا ہے. میں پچھلے 30 سال دیکھوں نا, تو میں اپنے آپ کو دیکھوں, شاہ صاحب آپ کی اجازت سے, تو ہم نے بچپن بھی دیکھا, ایڈولنس بھی دیکھی, جوانی بھی دیکھی, اور اب بڑھاپا بھی دیکھ رہے ہیں. آج کی جو نسل ہے نا, اس نے بچپنا دیکھا ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی, بہت جلدی میچور ہو گئے, یہ جوان ہو گئے ہیں, ایک دم اپنی عمر سے پہلے جوان ہو گئے ہیں. ماں باپ کو خیال کرنا ہے, لیکن میں یہ بھی ایج دیتا ہوں کہ غریب عورت جو ہے وہ کام کرنے جا رہی ہے, وہ بچوں کا کہاں خیال کرے گی. یہ کہا جائے پھر کہ بچے اتنے پیدا نہ کرے, اس پہ بھی آپ کی رائے مختلف ہوگی, لیکن 1.5 سال کی بچی کو اگر آپ حفاظت نہیں دے سکتے تو پھر آپ کو معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ معافی کے ساتھ, پھر ماں بننے کا بھی حق نہیں ہے نا آپ کا. اگر آپ پال نہیں سکتے, آپ احتیاط نہیں کر سکتے. واپس آ کے شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں, وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی, باہر کی دنیا کو اگر دیکھیں نا, یہ میں بات جو ہے نا یہ بڑی طنز کے طور پہ نہیں کہہ رہا, حقیقت ایسی ہے. اگر باہر کی دنیا میں ایک ماں جو ہے وہ اپنی بچی کا یا بچے کا خیال نہیں رکھ سکتی نا, تو حکومت آتی ہے, چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہوتا ہے ان کا, وہ بچے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں جب تک کہ ماں یا باپ ان کا کیئر ٹیکر نہ بنے. پھر اس کے بعد اگر چند گھنٹوں کے لیے انہوں نے گرنا ہے تو ان کو ایک وہاں پہ سٹ ان کوئی شخص بٹھانا پڑے گا جس کا کہ پروفائل وہ خود جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے. ابیوز ہوتی ہے, لیکن اتنی اور اس طرح کی ابیوز باہر نہیں ہو سکتی. کیا اس ملک میں ریاست ناکام ہو گئی ہے؟ سر ریاست کی بات نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم من حیث القوم ناکام ہے. والدین سے لے کر درمیان میں ایک لمبی جو چین, آخر میں جا کے ریاست ہے, میں سمجھتا ہوں سب ناکام ہے. ہم سب ناکام ہیں, سچی بات, اپنی ذمہ داریوں میں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں کیا اصول زندگی سکھایا جو آج تمام والدین غافل ہیں. آپ نے فرمایا جب تمہارے بچے اور بچیاں 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے نا, فرقوا بینہم فی المضاجع, تو ان کے بستر الگ الگ کر دینا. یعنی حقیقی بھائی بھائی کے ساتھ, حقیقی بہن کے ساتھ نہیں سو سکتا 10 سال کی عمر کے بعد. یہ کتنا بڑا اصول زندگی نبی پاک نے ہمیں سکھایا, اور ہم کتنے غافل. اس کے اوپر بڑی نفسیات ہم پہ بحثیں کی کہ یہ کیا قانون ہے, بہن بھائی ہیں, ہم نے بڑی بحثیں کی. تو ہماری جو باتیں ہیں آج اس کا رزلٹ ہم پڑھی نہ کے, آج ہم اس کا رزلٹ دیکھ رہے ہیں نا. تو نبی کریم جو رؤوف الرحیم ہے, نعت کے وحی اللہ کی تعلیم ہمیں پہنچا رہے ہیں, ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے تھا, ہم نے نہیں کیا. کرنا چاہیے اب بھی, اب بھی وقت ہے. نہیں, میں جو نقصان اٹھا رہا ہوں میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو یقیناً ہم تو پابند اس بات کے, اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اگر کامیابیاں چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے کہ میری تعلیمات اور میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ہدایات پہ عمل کرو. تو یقیناً اس کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں. یقیناً یہ صحیح آپ نے فرمایا. آپ وہ دیکھیں نبی پاک آپ کا جو اصول زندگی کا پیغام ہے نا, وہ تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. وہ پیغام رحمت تو عالمگیر ہے, اس میں تو سب کے لیے آپ نے تمام انسانیت کو پیغام دیا ہے. یا ایھا الناس, دیکھیں تمام انسان, یہ یاد رکھیں بھائی بلال صاحب, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, یہ علم کی اور رسول کی بات ہے. تمام دنیا کے انسان, چاہے ہندو ہیں, سکھ ہیں, مجوسی ہیں, پر جو بھی انسان ہے نا, وہ سب نبی پاک کی امت دعوت میں شامل ہے. ہم جو مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں ہم امت اجابت ہیں, باقی پوری انسانیت. تو آپ کے جو پیغام ہے نا یہ پوری انسانیت کے لیے, وہ سب آپ کی امت دعوت میں شامل ہیں. تو اس لیے ہمارا یہ پیغام, اس کو ہم محدود نہ کریں, سب کو عام کرو, انسانیت کی بنیاد پر اس کام کریں. بہت مہربانی, بہت شکریہ. وقت بالکل ختم ہو گیا. وہ تمام لوگ جو کہ کیا کہنا چاہیے, دین عاجز ہیں. دین عاجز ٹھیک ہے لفظ؟ جی, دین سے عاجز ہیں. جی, دین سے عاجز. دین سے جو عاجز ہیں نا لوگ, ان لوگوں کے لیے یہ میرے ہاتھ بندے ہیں. اور بھائی ہو سکتا ہے آپ بخاری صاحب کی شخصیت سے متفق نہ ہوں, میں نہیں کہتا کہ آپ ہوں, میں کہتا ہوں آپ غیر متفق رہیں, لیکن آپ بات جو سنیں وہ 80 سال کے تجربے میں آپ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. آپ
صرف ایک ہیٹریٹ کی وجہ سے دین کے قانون کو اس لیے نافذ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ دین سے بیزار ہیں. تاریخ نے، اسٹیٹسٹکس نے بتایا مسلمان نہ بھی ہو اور دین کے ان قوانین پہ اگر وہ عمل داری کر رہا ہے تو معاشرہ جو ہے وہ زیادہ سٹیبل ہے. ایک لمحے کے لیے ضرور سوچئے گا کہ وہ جو 5 کنال 6 کنال کی جگہ آج بھی مکے کے پاس ہے نا جہاں کے زندہ بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، وہاں پہ سعودی عرب جو ہے وہ کنسٹرکشن نہیں کرتا کیونکہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے آوازیں آتی ہیں. وہ بچیاں غیرت کے نام پہ دبائی گئی تھیں، وہاں سے کوئی 16 ماہ کی بچی ریپڈ نہیں نکلے گی روزے قیامت، لیکن پاکستان کے قبرستان سے 16 ماہ کی ریپڈ بچی نکلے گی اور وہ گریبان ضرور پکڑے گی ہم سب کا کہ میرا کیا قصور تھا.